بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایہ اخیرین کا سبق ہے۔ کتاب الدعوہ، ادھر کے کچھ نئے ابواب ہیں۔ یہ جو نسخہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس نسخے میں کتاب الدعوہ صفحہ 201 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکمل سبق صحیح طور پر ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جامعہ نے جو آن لائن اسباق شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یقیناً یہ جامعہ کا ایک اچھا اقدام ہے، اچھا فیصلہ ہے، اور طلبہ کو یقیناً خوشی ہو رہی ہوگی کہ طلبہ کے وقت کو کارآمد بنایا گیا، اور امید ہے کہ طلبہ ان اسباق کی قدر بھی کریں گے۔ اس میں آپ کے لیے اگر کچھ دشواری ہے تو بہت ساری سہولتیں بھی ہیں۔ آپ ان اسباق کے سلسلے میں اوقات کے پابند نہیں ہیں، آپ جس وقت چاہیں ان اسباق کو سن سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر آدمی بعض مرتبہ بہت تکلف کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن آپ اپنے گھر بیٹھ کر آزادی کے ساتھ یہ اسباق سن رہے ہوں گے اور سنیں گے۔ بعض مرتبہ اساتذہ کو ہم مقرر ارشاد کی درخواست نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ آن لائن اسباق آپ کے سامنے ہوں گے تو کتنی باتیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یا ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ ہم سنیں، تو آپ اپنے موبائل کو روک کر یا دوبارہ اس کو چالو کر کے مکمل اسباق آپ سن سکتے ہیں۔ بہت ساری سہولتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات تمام طلبہ میں پیدا فرمائے۔ تو ہدایہ اخیرین جلد 40 کا یہ آخری حصہ ہے۔ جامعہ نے ایک اور یہ فیصلہ اچھا کیا، ثالث اور رابع، ثالث کے 2 حصے کر دیے اور رابع کے بھی 2 حصے کیے اور 2 اساتذہ سے متعلق کیے۔ ثالث کا شروع کا حصہ حضرت مفتی جعفر صاحب دامت برکاتہم سے متعلق ہے، کتاب البیوع کا۔ ثالث ہی کا اخیر کا حصہ کتاب الدعوہ صفحہ 201 سے مجھ سے متعلق کیا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اخیر کے ابواب سرسری طور پر پڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن 2 حصوں میں کر دینے سے اخیر کے یہ اسباق سرسری طور پر نہیں بلکہ یہ اخیر کے اسباق بھی اچھی طرح ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ کے لیے مزید ترقیات کے فیصلے فرمائے۔ اب ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الدعوہ۔ اس سے پہلے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوکالت کو ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم کتاب الدعوہ اور کتاب الوکالت کے درمیان مناسبت کو سمجھتے ہیں کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوکالت کے بعد کتاب الدعوہ کو کیوں ذکر کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب قاضی کے سامنے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہو،
کوئی دعویٰ دائر کرنا ہو تو عموماً لوگ وکیل بناتے ہیں، وکالت کی ضرورت پڑتی ہے، تو وکالت یہ سبب ہے اور دعویٰ مسبب ہے۔ پہلے سبب کو ذکر کیا حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد مسبب دعویٰ کو ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب الدعویٰ ہے۔ دعویٰ یہ مصدر ہے، جمع اس کی دعوی آتی ہے، چونکہ اجناس بہت ہے، جنس بہت ہے، دعوے کی قسمیں بہت ہے، اگر مصدر سے اجناس، اقسام، انواع مقصود ہو تو اس کی جمع لائی جاتی ہے۔ دعویٰ کی جمع دعاوی ہے، جس طریقے سے فتویٰ کی جمع فتاویٰ، دعویٰ کی جمع دعاویٰ ہے، جس طریقے سے فتویٰ کی جمع فتاویٰ، فتاویٰ عالمگیری ہم بولتے ہیں، فتاویٰ قاضی خاں بولتے ہیں، تو فتاویٰ ہی کے وزن پر دعویٰ کی جمع دعاویٰ۔ شاید پہلے دعوی کہیں اگر بولا گیا ہو تو صحیح کر لیں، دعوی نہیں بلکہ دعاویٰ صحیح لفظ ہے، فتاویٰ کے وزن پر دعویٰ کی جمع دعاویٰ، فتاویٰ کے وزن پر فتویٰ لفظ آیا تو اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ فتویٰ فتیتن، فتن سے یہ ماخوذ ہے، ہم بہت یہ لفظ فتویٰ استعمال کرتے ہیں۔ فتن کے معنی نوجوان کے ہیں، اس کی عمر نئی ہوتی ہے، جوانی نئی ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے فتن سے ہی فتویٰ ماخوذ ہے۔ وہ نیا مسئلہ جو نئے حادثے کے وقت بتائے جائے اس کو فتویٰ بولا جاتا ہے۔ عموماً حادثہ نیا ہوتا ہے، مسئلہ نیا ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے مسئلے کو جو کسی جدید اور نئے حادثے کے وقت بتایا جاوے اس کو فتویٰ بولا جاتا ہے، جمع فتاویٰ۔ اب ہم دعویٰ کو سمجھتے ہیں۔ دعویٰ کی اصطلاحی تعریف آپ سن لیں۔ دعویٰ کی اصطلاحی تعریف ہے قول یقصد به الانسان ایجاب حق علی غیرہ۔ دعویٰ کا مطلب یہ ایسا قول جس کے ذریعے سے انسان غیر کے اوپر اپنے حق کو ثابت کرے، اس کو دعویٰ بولا جاتا ہے۔ بڑی اچھی تعریف ہے۔ قول یقصد به الانسان ایجاب حق علی غیرہ، ایسا قول، ایسی بات جس کے ذریعے سے انسان کسی غیر کے اوپر اپنے حق کے ثابت کرنے کا قصد کرے، ارادہ کرے، ایسے قول کو دعویٰ بولا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کے لیے ایک شرط بڑھا دی جاتی ہے، ایسے شخص کی مجلس میں اس بات حق کرنا یا حق کا دعویٰ کرنا جس کو حق کے ثابت ہونے کے وقت حق دلانے کا اختیار ہے۔ یہ شرط لگا دی ہے فقہا نے، ہر ایک کے پاس دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ قاضی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت و نصیب فرمائی ہے کہ اگر کسی کا حق ثابت ہو گیا، شرطہ کے، فوج کے اور پولیس کی طاقت سے یقیناً قضات حق دلانے پر قادر ہوتے ہیں۔ کتاب الدعویٰ، امید ہے کہ آپ دعویٰ کی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ اور دہراتا ہوں، ایسا قول جس کے ذریعے سے انسان غیر پر حق ثابت کرنے کا قصد کرے، ارادہ کرے، اور فقہا نے اس کے ساتھ یہ شرط ذکر کی ہے، ایسے شخص کی مجلس میں حق کا مطالبہ کرنا جس کو حق کے ثابت ہونے کے وقت حق دلانے کا اختیار ہو۔ دعویٰ۔ اب ہم متن کی عبارت پڑھتے ہیں۔ متن کی عبارت جو در حقیقت یہاں پر قدوری کی عبارت ہے، قال یعنی امام قدوری نے فرمایا، المدعی من لا یجبر علی الخصومہ اذا ترکہ والمدعا علیہ من یجبر علی الخصومہ۔ یہ متن کی عبارت ہے، قدوری کی عبارت ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف کی ہے امام قدوری نے۔ ظاہر ہے کہ جب دعویٰ ہوگا اس میں ایک شخص مدعی ہوگا، دوسرا مدعا علیہ ہوگا، ایک شخص دعویٰ کرنے والا ہوگا، دوسرا وہ ہوگا جس کے اوپر دعویٰ کیا جائے۔ امام قدوری نے بڑی اچھی تعریف کی ہے مدعی کی،
مدعی وہ شخص ہے جس کو خصومت پر مقدمہ پیش کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ خصومت، جھگڑنا، مقدمہ پیش کرنا قاضی کے سامنے، جس کو خصومت پر مجبور نہ کیا جائے جبکہ وہ چھوڑ دے۔ بات صحیح ہے کہ مدعی حق والا ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑی دلیری کے ساتھ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی چلو جس نے لے لیا لے لیا۔ کتنے لوگ ہیں اپنی بڑی بڑی جائیداد قربان کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے نہیں مقدمہ کرتے کہ شریعت میں خصومت اور جھگڑا پسند نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی ہے کہ جو شخص جھگڑا چھوڑ دے حالانکہ وہ حق پر ہو، صرف اس لیے جھگڑا چھوڑ دے کہ جھگڑا پسند نہیں، اس لیے چھوڑ دے کہ شریعت میں جھگڑا پسند نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل بنوائیں گے۔ تو مدعی وہ ہے جس کو خصومت پر مجبور نہ کیا جائے جبکہ وہ چھوڑ دے۔ بھائی اس کا حق تھا، وہ چاہتا تو لے لیتا، نہیں لینا چاہ رہا ہے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، کوئی اس کو قاضی کی عدالت میں کھینچ کر نہیں لے جائے گا کہ نہیں چلو تم اپنے حق کا تو دعویٰ کرو ہی، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ازرو شرع، یہ من لا یجبر علی الخصومہ اذا ترکہا، حق کو چھوڑ رہا ہے، خصومت کو چھوڑنا چاہ رہا۔ مدعا علیہ وہ ہے جس کو خصومت پر مجبور کیا جائے، من یجبر علی الخصومہ۔ جب مدعی نے قاضی کی عدالت میں جا کر اپنا مقدمہ دائر کر دیا، ایک حق کا دعویٰ کر دیا، زید کے خلاف، عمر کے خلاف، بکر کے خلاف، تو اب ظاہر ہے کہ وہ مدعا علیہ ہو گیا، اس کو اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی جا کر۔ اب اس کو قاضی مجبور کرے گا، مجبور کیا جائے گا، اگر نہ آئے تو پولیس اور شرطہ کی طاقت سے ایسے شخص کو قاضی کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا کہ بھائی تمہارے اوپر فلاں نے ایک حق کا دعویٰ کیا ہے کہ تم نے اس کی زمین ضبط کر رکھی، اس کے مکان کو ضبط کر رکھا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی وضاحت کرو۔ مدعا علیہ کو خصومت پر مجبور کیا جائے گا، لیکن جب تک اس کے خلاف کسی نے دعویٰ نہیں کیا اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو مدعی وہ ہوتا ہے جس کو خصومت پر مجبور نہ کیا جائے، اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے اگر مقدمہ دائر ہو گیا اس کو خصومت پر اور مقدمے میں حاضری پر اور قاضی کی عدالت میں حاضری پر اس کو مجبور کیا جائے گا۔ اب صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں معرفت الفرق بینہما من اہم ما یبتنی علیہ مسائل الدعوہ، کرے یہ مدعی اور مدعا علیہ ان دونوں کی اصطلاح جو الگ الگ ذکر کی ہے، دونوں کی جو الگ الگ تعریف کی ہے، امام قدوری نے کہا یہ ضروری ہے دونوں کی تعریف اور دونوں کے فرق کو جاننا یہ ضروری ہے، کیونکہ دعویٰ کے بہت سارے مسائل کی بنیاد اسی پر ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ مدعی کون ہوتا ہے، مدعا علیہ کون ہوتا ہے، تو اس کے ان مسائل کو جانے بغیر اور دونوں کی تعریف اور دونوں کے فرق کو جانے بغیر ہم دعویٰ کے بہت سارے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے۔ من اہم ما یبتنی علیہ مسائل الدعوہ، معرفت الفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کا جاننا، دونوں سے مراد مدعی اور مدعا علیہ ہے۔ آگے عبارت آ رہی صاحب ہدایہ کی وقد اختلف عبارات المشائخ فیہ، اس سلسلے میں مشائخ کی عبارتیں مختلف ہیں، یعنی مدعی کی اور مدعا علیہ کی تعریف الگ الگ الفاظ میں کی ہے علماء نے، مشائخ نے۔ ایک تعریف تو آپ نے متن کے اندر تو پڑھ ہی لی ہے مدعی اور مدعا علیہ کی، اور اسی کا ذکر کر رہے صاحب ہدایہ فمنہا ما قال فی الکتاب، ایک تعریف تو وہی ہے جو کتاب میں، کتاب جب بولے تو اس سے عموماً متن کی عبارت ہوتی ہے، قدوری کی عبارت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی قدوری کی جو عبارت آپ نے پہلی لائن میں پڑھی، ایک وہ تعریف جو ہو چکی ہے، ایک تعریف تو وہ ہے مدعی اور مدعا علیہ کی۔ صاحب ہدایہ نے اس تعریف کو بہت پسند کیا اور کہا یہ تعریف حد عام صحیح، حد آپ نے پڑھا ہوگا کافیہ میں، ہدایت النوح میں، حد کا لفظ پڑھا ہوگا۔ حد جامع معنی تعریف کو بولا جاتا ہے، حد کے اصل معنی آتے روک لگانا، چونکہ جو تعریف جامع ہوتی ہے، معنی ہوتی ہے، وہ
روک لگا دیتی ہے کہ غیر معرف دوسرے افراد اس میں داخل نہ ہو۔ اس لیے جامع اور مانع تعریف کو اہل فن حد بولتے ہیں۔ یہ تعریف جو امام قدوری نے کی ہے، یہ تعریف عام بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ عام بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ عام اس لیے ہے کہ دعوے کی تمام قسموں کو یہ شامل ہے، چونکہ دعوے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی دعویٰ مال کا ہوتا ہے، کبھی دعویٰ قذف کا ہوتا ہے، الزام اور تہمت کا ہوتا ہے، کبھی دعویٰ زنا کا ہوتا ہے، حدود کے دعوے ہوتے ہیں، کبھی حقوق کے دعوے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعریف سب کو شامل ہے۔ عام کا مطلب یہی ہے، اور صحیح بھی ہے، اور صحیح اس لیے کہ یہ تعریف جامع اور مانع ہے۔ صاحب ہدایہ نے امام قدوری کی تعریف کی تائید کی ہے اچھے انداز میں کہ حد ہے یہ، یعنی جامع مانع ہے، عام بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ ایک اور تعریف آپ سنیے مدعی کی اور مدعا علیہ کی۔ مدعی وقیل المدعی من لا يستحق الا بحجت کالخارج۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو مستحق نہ ہو الا بحجہ، مگر دلیل سے، یعنی وہ اپنے حق کا استحقاق جبھی رکھے گا، جبھی اس کو اس کا حق ملے گا جبکہ بینہ پیش کر دے۔ حجہ سے مراد بینہ ہے یا اقرار ہے سامنے والے کا، بہرحال حجت چاہیے۔ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے مدعی کو اپنا حق لینے کے لیے، جیسے خارج بھی ایک اصطلاح ہے۔ بہت سی جگہوں پر خارج کا لفظ آئے گا تو آپ اسے سمجھ جائیے گا، خارج سے مراد وہ شخص ہے جس کا قبضہ نہ ہو، جس کا مال پر قبضہ نہ ہو، وہ خارج کہلاتا ہے، اور جس کا قبضہ ہو وہ ذلیت کہلاتا ہے۔ یہ ذلیت کی ضد ہے خارج، ایک اصطلاح ہے یہ۔ جس شخص کا کسی بھی مال پر قبضہ نہیں ہے، اس کو اس مال پر حق ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ آپ کا قلم ایک ساتھی کے پاس ہے، آپ کے پاس وہ قلم آپ کا ہے، لیکن کسی نے غلط طریقے سے وہ لے لیا ہے۔ آپ کا موبائل ہے، کسی ساتھی نے غلط طریقے سے لے لیا ہے، اب آپ کا قبضہ نہیں رہا، آپ خارج ہو گئے، قبضہ سامنے والے کا ہے، تو آپ کو اس پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی بینہ پیش کرنا ہوگا۔ خارج سے مراد غیر ذلیت ہے، جس کا قبضہ نہ ہو۔ من لا يستحق الا بحجت کالخارج۔ اور مدعا علیہ کی تعریف ہے جو مستحق ہو جائے اس چیز کا اپنے قول کی وجہ سے بغیر کسی حجت کے، صرف وہ قسم کھا لے ہوئے، وہی اس کا قول ہے، مستحق ہو جائے گا سامان کا، اس کو کوئی حجت، کوئی بینہ، کوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ دوسری تعریف ہوئی مدعی اور مدعا علیہ کی۔ یہاں پر ذلیت کہا ہے مصنف نے، من غیر حجت کا ذلیت، جیسے قبضے والا، جو شخص کسی سامان پر قابض ہے، اس کو ملکیت ثابت کرنے کے لیے کسی بینہ کی، گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فقط اس کی قسم، اس کا یمین اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اور تعریف سنیں مدعی اور مدعا علیہ کی۔ مدعی وہ ہے جو غیر ظاہر سے دلیل پکڑتا ہے، من یتمسک بغیر ظاہر، غیر ظاہر سے، چونکہ اس کا قبضہ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ تمسک، یہ استدلال غیر ظاہر سے ہے، چونکہ اس کا قبضہ نہیں۔ اور مدعا علیہ جو دلیل پکڑتا ہے ظاہر سے، وہ جو بولتا ہے نہیں نہیں یہ قلم میرا ہی ہے، مدعا علیہ اگر بول رہا ہے تو اس کا قبضہ ہے ظاہر میں، چاہے غلط طریقے سے اس نے قبضہ کر لیا ہو، لیکن ظاہر حال اس کی تائید کر رہا ہے، ظاہر حال سے اس کی ملکیت کی تائید ہو رہی ہے کہ چونکہ اس کا قبضہ ہے۔ تو مدعا علیہ وہ ہے جو ظاہر حال سے دلیل پکڑتا ہے۔ یہ تین تعریف ہو گئی، تینوں تعریف آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ پہلی تعریف متن کی ہے، مدعی جس کو مجبور نہ کیا جائے، مدعا علیہ جس کو خصومت پر مجبور کیا جائے۔ دوسری تعریف مدعی وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر کسی حق کا مستحق ہو، اور مدعا علیہ وہ ہے جو بغیر دلیل کے اپنے حق کا مستحق ہو جاوے۔ تیسری تعریف ہے مدعی وہ ہے جو غیر ظاہر حال سے دلیل پکڑتا ہے، استدلال کرتا ہے۔ مدعا علیہ ظاہر حال سے دلیل پکڑتا ہے چونکہ اس کا قبضہ اس سامان پر ہوتا ہے۔ ایک چوتھی تعریف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل اپنی کتاب مبسوط کے اندر کی ہے، وقال محمد فی الاصل
اصل سے مراد یہاں پر مصنف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مبسوط ہے، مدعا علیہ وہ ہے جو منکر ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی تعریف کی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، مدعا علیہ منکر کو بولا جاتا ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا یہ قلم میرا ہے جو تیری جیب میں ہے، یہ موبائل میرا ہے جو تیرے پاس ہے، مدعا علیہ بولے گا نہیں یہ قلم تو میرا ہے، یہ موبائل تو میرا، وہ انکار کرتا ہے۔ المدعا علیہ هو المنکر۔ یہ گویا 4 تعریف ہو گئی۔ مدعی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اور مدعا علیہ اس دعوے کا منکر ہوتا ہے۔ صاحب ہدایت کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کی جو تعریف کی ہے یہ صحیح ہے، یہ تعریف بھی صحیح ہے، لیکن نشان فی معرفت ہی، لیکن معاملہ اس کے جاننے کا ہے، اور ترجیح جو ہوتی ہے بالفقہ عند الحزاق من اصحابنا، حزاق کا لفظ یہ حاذق کی جمع ہے، جیسے کافر کے جمع کفار، ماہر کے معنی میں، ترجیح جو ہوگی فقہ کے ذریعے ہوگی ہمارے اصحاب میں جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک، اس لیے کہ اعتبار معانی کا ہے نہ کہ صورت کا۔ اس عبارت کا مطلب سمجھ لیں، تعریف تو تینوں کی ہو گئی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص ظاہراً صورتاً مدعی نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم معنی پر غور کریں اور اندر جائیں تو در حقیقت وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ صاحب ہدایت فرما رہے دیکھو، معنی اصل ہے، صورت اصل نہیں۔ صورت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ معنی کو دیکھا جائے گا۔ صورتاً ایک شخص مدعی نظر آ رہا ہے، لیکن معنن وہ مدعا علیہ ہے، تو صورت کا لحاظ نہیں کریں گے اور اس کو مدعی ہم نہیں قرار دیں گے، بلکہ معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم اس کو مدعا علیہ قرار دیں گے۔ ہمارے جو اصحاب میں ماہرین ہیں انہوں نے معنی کے اعتبار سے ترجیح دی ہے، صورت اور شکل کے اعتبار سے نہیں۔ مثال بڑی اچھی دی ہے، مودع، مانیے مودع وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس امانت رکھی جائے۔ ایک شخص کے پاس امانت رکھی گئی، اب مودع جو امانت رکھنے والا ہے اس سے امانت کا مطالبہ کر رہا ہے، تو مودع کیا بول رہا ہے؟ رددت الودیعۃ، مودع بول رہا ہے رددت الودیعۃ، میں نے امانت واپس کر دی۔ آپ اس لفظ پر غور کیجئے، رددت الودیعۃ، ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے امانت کے لوٹانے کا، وہ مدعی ہے، لیکن جب ہم نے اس میں غور کیا، معنی کو دیکھا، تو یہ تو مدعا علیہ نظر آ رہا ہے۔ مدعا کیوں؟ یہ دعویٰ کر کے کہ میں نے امانت کو لوٹا دیا، گویا وہ زمان دینے سے انکار کر رہا ہے، زمان دینے سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ امانت کو وہ ضائع کر چکا ہے، زمان دینا نہیں چاہ رہا ہے، تو وہ معنی کے اعتبار سے منکر ٹھہرا، زمان کا وہ منکر ہے۔ اور جب منکر ہوا، ابھی آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تعریف پڑھی، مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جو منکر ہو۔ تو یہ جو مودع شخص ہے جو امانت کے لوٹانے کا دعویٰ کر رہا، ظاہراً صورتاً مدعی نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ مدعا علیہ ہے، چونکہ زمان کا وہ منکر ہے، زمان کا۔ اسی کو کہا صاحب اعتبار للمعانی دون الصور، فإن المودع اذا قال رددت الودیعہ تو فالقول قوله مع الیمین، بات اس کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ۔ وإن كان مدعیا للرد صورتاً، اگرچہ وہ صورتاً رد کا لوٹانے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے امانت لوٹا دی، لیکن معنن مدعا علیہ ہے۔ کیوں؟ لأنه ينکر الزمان معنن، اس لیے کہ وہ زمان کا انکار کر رہا ہے معنن۔ یہ پہلی عبارت، پہلی متن مکمل ہوئی شرح کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔